بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج 29 جنوری سال 2026 ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج سے 5 روز پہلے 24 جنوری سال 2026 ہفتے کے روز اسلام آباد اور پنڈی کا ایک رہائشی جس کا نام ہوتا ہے کامران شہزاد، یہ پولیس کے پاس جاتا ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کی ایف آئی آر درج کراتا ہے۔ اپنے ایف آئی آر میں یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ آج سے 10 روز پہلے میرے گھر کے اندر ایک بیٹا ہوا، اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، لیکن آج دوپہر میں جب میں کام پر تھا اور میری وائف نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا اور اس کے بعد میرے بستر پر وہ سلانے کے بعد میری وائف میرے بیٹے کو کمرے میں چھوڑ کے جب کمرے سے باہر نکلتی ہے اور 15 منٹ کے بعد جب وہ کمرے کے اندر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بیٹا غائب ہوتا ہے۔ 10 روز کا بیٹا، بھائی خود سے چل نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا۔ اب کامران شہزاد کہتا ہے کہ میری وائف کو لگا کہ شاید گھر کے اندر جو دیگر لوگ ہیں نا انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا ہوگا۔ وہ جناب کامران شہزاد کی والدہ کے پاس جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے نہیں دیکھا۔ پھر وہ بھابھی کے پاس جاتی ہیں، ایک ننند بھی 12 سال کی ننند بھی گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، 2 بچے بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، لیکن سب سے پوچھ لیا جاتا ہے، کسی نے بھی اس بچے کو اس دن نہ دیکھا ہوتا ہے اور نہ ہی گود میں اٹھایا ہوتا ہے۔ جو کامران شہزاد کی وائف ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، پریشانی کے عالم میں اپنے شوہر کو کال کرتی ہے۔ کامران شہزاد کہتا ہے میں کام پر تھا، دوپہر کے وقت میں کام چھوڑ کے گھر واپس آتا ہوں اور گھر کے اندر میں نے کونا کونا چھان مارا، لیکن مجھے اپنا 10 دن کا بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ 10 دن کا بچہ نہ چل کے کہیں جا سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے۔ اوبویسلی اس کو کسی نے گود میں اٹھایا اور پھر گھر سے فرار ہو گیا، لیکن گھر والوں کا موقف کچھ ڈیفرنٹ تھا۔ گھر والے کہہ رہے تھے بھائی جنات شاید بچے کو اٹھا کے لے گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کی سوچ سرائیت کرتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اب یہ کامران شہزاد پولیس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میرے بچے کو آپ بازیاب کیجئے اور گمشدگی کی ایک ایف آئی آر درج کیجئے۔ پولیس آتی ہے گھر کے اندر، تفتیش کرتی ہے، تحقیقات کرتی ہے، گھر کا کونا کونا چھان مارتے ہیں، لیکن بچے کا کہیں بھی دور دور تک کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر اس وقت ساس موجود ہوتی ہیں، بھابھی موجود ہوتی ہیں، ننند موجود ہوتی ہیں، 2 بچے بھی موجود ہوتے ہیں، کسی نے بھی اس دن اس بچے کو نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ اچھا گھر کے اندر ایک کنواں بھی ہوتا ہے۔ اچھا پولیس یہ کوشش کرتی ہے، حالانکہ 10 سال کا بچہ خود 10 دن کا بچہ خود نہیں جائے گا کنویں کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ کنواں کھول کے دیکھتے ہیں کہ یار کہیں اندر تو بچہ نہیں گر گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، لیکن کچھ بھی کہیں بھی بچے کے آثار نظر نہیں آتے اور رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کل صبح ہی آ کے ڈھونڈیں گے، اب تو اس وقت ڈھونڈ نہیں سکتے، ہم کل صبح آتے ہیں اور پھر بچے کی تلاش کرتے ہیں۔ پولیس والے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن آ جاتا ہے اتوار 25 جنوری سال 2026۔ گھر کے اندر پانی کی موٹر چلائی جاتی ہے، پانی چڑھانے کی جو موٹر ہوتی ہے وہ موٹر چلائی جاتی ہے، لیکن پانی نہیں آ رہا ہوتا۔ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار کسی نے جادو کر دیا، کسی نے پریشانی، ایک دم سے ساری پریشانی آ گئی۔ لیکن خیر پلمبر کو بلایا جاتا ہے اور پلمبر کو بلانے کے بعد جو ہے نا وہ موٹر ووٹر چیک کروائی جاتی ہے کہ بھائی پانی اوپر کیوں نہیں آ رہا۔ تو پلمبر کہتا ہے بھائی موٹر بھی صحیح ہے، پانی سک بھی کر رہی ہے، پانی ٹینک کے اندر موجود بھی ہے، اب کیوں نہیں آ رہا یہ ٹینک کے اندر اتر کر دیکھنا پڑے گا۔ جیسے ہی پلمبر پانی کے ٹینک کے اندر اترتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بچے کی 10 روز کے بچے کی لاش پانی کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ پانی اوپر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ لاش کو باہر نکالا جاتا ہے، دوبارہ سے پولیس کو بلایا جاتا ہے، پولیس آتی ہے، تحقیقات کرتی ہے۔ اب یہ 10 روز کا بچہ جو کروٹ نہیں لے سکتا، صرف اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بھائی وہ رو کے اپنی ساری بات منوا رہا ہوتا ہے جب اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بچہ اپنے کمرے سے یہ ٹینک تک کیسے پہنچ گیا؟ اور کمرے اور ٹینک کے درمیان کو جو راستہ ہے وہ بھی کافی زیادہ تھا۔ یعنی میں یہ اس چیز کی طرف نہیں اشارہ کر رہا کہ بچہ چھوٹا ہے تو وہ پہنچ جائے گا، نہیں، کوئی بھی شخص کیوں اٹھا کے اس کو ٹینک کے اندر ڈالے گا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو گھر کا جو کوئی اور فرد ہوگا اس کو ضرور دیکھ لے گا، لیکن کسی نے بھی ایسا کام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن خیر پولیس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ کوئی جنات ونات کا معاملہ نہیں ہے، یہ گھر میں کسی فرد کا معاملہ ہے، اور گاہے بگاہے وہ سب سے بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ماں سے بات کرتے ہیں، ماں مطلب کامران شہزاد کی والدہ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو کمرے کے اندر موجود تھے، بزرگ لوگ ہیں ہمیں کیا پتا۔ پھر بھابھی سے بات کی جاتی ہے، 12 سال کی جو کامران شہزاد کی بہن ہوتی ہے اس سے بات کی جاتی ہے، گھر میں 2 بچیاں اور ہوتی ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن گھر میں جو بھابھی ہوتی ہیں یعنی کامران شہزاد کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی جو بیگم ہوتی ہے، اس کا بھی اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے، اس سے جب تفتیش کی جاتی ہے تو وہ کچھ اس طرح کے جوابات دیتی ہے کہ پولیس کو اس پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پولیس کا روز کا کام ہوتا ہے بھائی، ان کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سسپیکٹ کون ہو سکتا ہے، کس کے اندر حسد ہے، کس کے اندر جلن ہے، کیا معاملہ ہے۔ جب وہ سختی سے ذرا تفتیش کرتے ہیں، خاتون
کانسٹیبل کو بلاتے ہیں، وہ ذرا تفتیش ذرا سختی سے کرتی ہیں، بال پکڑتی ہیں، ذرا پوچھتی ہیں، تو پھر وہ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب ان تائی نے، یعنی بچی کی یہ تائی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، وہ کیا کیا انکشافات کرتی ہیں، اب آپ سنیں گے، آپ میں کہوں گا نا، کہتا ہوں اکثر کہ انسانی رشتوں سے انسان کا بھروسہ اٹھ جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ جناب ہمارے گھر کے اندر میری بیٹی پیدا ہوئی، پھر میرا جو دیور ہی ہوا نا، مطلب اس کے شوہر کا جو چھوٹا بھائی ہے، اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، گھر والے دونوں بیٹیوں کو برابر اور یکساں ٹائم بھی دیتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ لیکن پھر میرے دیور کے گھر کے اندر 10 روز پہلے بیٹا پیدا ہو گیا، اور آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بیٹا اور بیٹی کا فرق آج بھی سرایت کرتا ہے۔ ہم ایک ایسی قوم ہے، آپ یقین جانیے، ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا عطا کر۔ مطلب یہ سوچ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگوں کی ہے۔ اکثر خواتین، لڑکیاں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، وہ بیٹے کی طلبگار ہوتی ہیں، مطلب خود لڑکی ہیں لیکن بیٹا مانگ رہی ہوتی ہے اللہ سے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اب یہ تائی کو لگتا ہے بھائی کہ میری بیٹی سے زیادہ اس بچے کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، میری بیٹی سے زیادہ اس بچے کو پیار کیا جا رہا ہے، گھر والوں کی ساری نگاہ اس بچے پہ ہے، اس بچے کو پیار مل رہا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے گھر کے اندر۔ اب ان کے دل میں حسد بھی آتا ہے، ان کے اندر نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا بھائی پہلے میری بیٹی تھی، اس کی بھی بیٹی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب اس کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب جب یہ ہوتا یہ تھا اس دن ہفتے کی دوپہر کو، جب یہ بتاتی ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کے بعد اس کی والدہ برابر والے گھر کے اندر جاتی ہے۔ اکثر خواتین یہ کام کرتی ہیں کہ یار چلو بچہ سو رہا ہے، ذرا سی دیر میں برابر سے کام کر آ جائیں، گھر میں باقی لوگ بھی ہیں، یہ کچھ برابر میں کسی کام کے سلسلے میں گھر میں جاتی ہیں اور 5 سے 7 منٹ میں یہ واپس آ جاتی ہیں۔ ان کی گھر کے اندر جو بڑے بھائی کی بیگم ہے، جو تائی ہوتی ہیں بچے کی، وہ اس سارے معاملے کو دیکھ لیتی ہیں کہ بھائی ان کی ماں بھی باہر گئی ہے۔ وہ فوری طور پر بچے کو گود میں اٹھاتی ہیں اور آؤ دیکھتی ہیں نہ تاؤ دیکھتی ہیں، سوتے ہوئے بچے کو پانی کے ٹینک کے اندر پھینک دیتی ہیں اور خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جب میں پورا یہ واقعہ سن رہا تھا، جب یہ پوری FIR میں دیکھ رہا تھا، آپ یقین جانیے مجھے لگا کہ ایک ماں ایک جذبے کا نام ہے یار، ماں ایک رشتے کا نام نہیں ہے۔ یہ جذبہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے، یہ جذبہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے ماں رشتے کا نام ہے، نہیں، ماں ایک جذبے کا نام ہے۔ کہتے ہیں نا ممتا، ضروری نہیں پیدا کرنے والی کوئی آپ ماں کہیں، پالنے والی اس سے بڑی ہوتی ہے بھائی، کہتے ہیں وہ محبت اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی جذبہ جانوروں میں ہوتا ہے۔ ایک ماں جو ممتا کا دل اپنے رکھتی ہوگی، جس کے اندر یہ ہوتا ہوگا کہ یار میں ماں ہوں، کسی بچے کی ماں ہوں، وہ کسی اور کے بچے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے کہ اس کے بچے کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیتی ہے اور آ کے آرام سے گھر کے اندر سکون سے رہ رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اس سے آپ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا، آپ کی بیٹی کی جو خواہش تھی وہ ختم ہو گئی، مطلب پوری ہو گئی، سوری ختم ہو گئی ہوگی، پوری تو نہیں ہوئی ہوگی، آپ ختم ہو گئی ہوگی آپ کی خواہش۔ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔